اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ اچھا رمضان کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ چند ایک باتیں تمہیدی طور پر بات سمجھانے کے لیے پہلے سماعت فرمائیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سے انداز ہیں، بہت سی اقسام ہیں۔ مشرقی طرز زندگی، مغربی طرز زندگی، جدید طرز زندگی، قدیم طرز زندگی۔ لیکن دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دو ہی اقسام ہیں، نفس پرستانہ زندگی اور خدا پرستانہ زندگی۔ نفس پرستانہ زندگی کا مطلب ہے من مانی زندگی۔ باقی جتنی بھی اقسام ہیں یہ ان دو قسموں کی ہی شاخیں ہیں۔ پہلی قسم نفس پرستانہ زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ویسے زندگی گزارے جیسے اس کا نفس چاہتا ہے، اس کا من چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے۔ اور دوسری قسم کا مطلب خدا پرستانہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ویسے زندگی گزارے جیسے اس کا رب چاہتا ہے، جیسے اس کا مولا اور خدا چاہتا ہے۔ کبھی معاشرے میں خدا پرستی کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی معاشرے میں نفس پرستی کا غلبہ ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے نتیجہ میں خدا پرستی کو نفس پرستی پر کمال کا غلبہ حاصل ہوا، معاشرے میں دیکھنے کو ملا۔ اور کبھی معاشرے میں نفس پرستی کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے آج نفس پرستی کا بازار گرم ہے۔ گھروں میں نفس پرستی، بازاروں میں نفس پرستی، درختوں میں نفس پرستی، حتیٰ کہ زندگی کے ہر شعبے میں نفس پرستی اپنے عروج پر ہے۔ آج اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اگرچہ نفس پرستی کے نام کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب۔ اور سب سے بڑا مذہب کیوں ہے؟ اتنا مقبول کیوں ہے؟ اس کی مقبولیت کی وجہ بہت واضح ہے کہ اس میں آدمی کو مزہ بہت آتا ہے، کیونکہ اس مذہب میں آدمی وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ساری مصیبتیں، سارے دکھ جس کا شکار ہر انسان ہے، یہ اسی مزے اور اسی لطف اندوزی کا نتیجہ ہے۔ یہ نفس پرستی کا مذہب کامیاب صرف اس وقت ہو سکتا تھا، یاد رکھیں، کہ پوری دنیا میں صرف ایک انسان ہوتا اور جیسے من میں آتا ویسے کرتا اور ویسے ہوتا رہتا، تو پھر وہ انسان سکھی ہو سکتا تھا۔ جبکہ ایسا تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک انسان تو نہیں ہے۔ خدا بند قدوس نے اربوں انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ خواہشات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ جب ایک کی خواہش دوسرے انسان کی خواہشات سے ٹکراتی ہے تو نتیجہ بربادی اور فساد انگیزی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اگر روئے زمین پر دو ہی انسان نفس پرست ہوتے، صرف دو انسان، زیادہ نہیں، دو انسان نفس پرست ہوتے، تو سکون کی زندگی وہ بھی نہ گزار سکتے، کیونکہ دو انسانوں کی خواہشات جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو یقیناً فساد کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جبکہ حال کیا ہے؟ یہاں تو ہر گھر میں 5-6 نفس پرست انسان موجود ہیں۔ باپ بھی نفس پرست ہے، ماں بھی نفس پرست ہے، بیٹا بیٹی سب نفس پرست۔ تو ایسے حالات میں گھروں میں سکون کہاں سے میسر ہو؟ یہ نفس پرستی کی زندگی جو ہر آدمی کا خواب ہے، اسی نے ایک آگ بھڑکا رکھی ہے، جس آگ سے گھر بھی جل رہا ہے، قوم بھی جل رہی ہے، بلکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی لپیٹ میں نہیں۔ اس آگ سے نکلنے کے لیے، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم من مانی کو چھوڑ دیں، نفس پرستی کی زندگی کو چھوڑ دیں، خدا پرست بن جائیں، خدا پرستی کی زندگی اختیار کریں۔ یعنی سادے لفظوں میں یوں کہیں کہ وہ کرنے لگ جائیں جو خدا نے کہا ہے۔ اور جب کسی معاشرے اور کسی گھر میں خدا پرستی کو غلبہ حاصل ہوا ہے تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ گھر جنت نظیر سوسائٹی اور گھر بن کر سامنے آیا ہے۔ بڑا سکون اس گھر میں ہوتا ہے۔ نفس پرستی بہت ہو چکی،
پتہ نہیں زندگی کے دن کی ظہر ہو چکی ہے یا عصر یا مغرب یا غروب کا وقت بالکل قریب ہے۔ بقیہ زندگی میں نفس پرستی چھوڑ کر خدا پرست بن جائیں، اور رمضان المبارک کا عظیم روحانی ماحول ایسی زندگی گزارنے کا ایک بہترین اور خوبصورت ماحول ہے۔ اگر نفس پرستی ہی انسان نے کرنی ہے تو اس میں اور باقی حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے انسان میں اور گدھے میں؟ کیا فرق ہے انسان اور کتے میں؟ اس کا مسلک بھی یہی کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ انسان کا اگر مسلک بھی یہی ہو جائے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ انسان اگر بقیہ مخلوقات سے ممتاز ہو سکتا ہے تو وہ صرف خدا پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ہم سارا سال اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں لیکن روح کو غذا کم دیتے ہیں۔ رمضان المبارک روح کو غذا دینے اور خدا پرستی کی زندگی گزارنے کا ایک بہترین تحفہ اور موقع ہے۔ ہم ایک بہتر رمضان کیسے گزار سکتے ہیں؟ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ رمضان کے فضائل، روزوں کے فقہی مسائل، اولیاء کاملین کے معمولات رمضان پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے، ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اگر ہم ایک رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کر کے گزار لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ ہماری زندگی میں مستفوی انقلاب آئے گا، جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہمارے اسلاف کی ساری زندگی ہی رمضان المبارک کے ارد گرد گھومتی تھی، جیسا کہ ابن رجب حنبلی کی لطائف المعارف کے صفحہ 386 پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم شہر رمضان ثم یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، کہ اولیاء اللہ اب حال یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان گزر جاتا تو آدھا سال یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ تیری توفیق سے رمضان میں عبادت کی ہے قبول فرما لے، اور پھر آدھا سال رمضان کی تمنا، رمضان کی آرزو اور رمضان پا لینے کی دعاؤں میں گزر جاتا۔ یعنی ساری زندگی ہی ان کی رمضان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آدھا سال رمضان کے اندر جو کیا ہے اس کی قبولیت کی فکر میں گزر رہا ہے، اور آدھا رمضان کی تمنا اور آرزو میں گزر رہا ہے۔ اور قبولیت کی انہیں زیادہ فکر اس لیے ہوتی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ عمل کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا عمل کا مقبول ہونا اہم ہے۔ باب مدینۃ العلم مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اہل بیت رضوان میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے میرے اعمال سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل قبول کر لیا ہے تو یہ بات مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی کہ رائی کے دانے کے برابر کسی عمل کی قبولیت سے ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ حضرت فضالہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو کسی عمل کے بارگاہ الہی میں قبول ہونے کا مطلب یہ بنا کہ اس سے بارگاہ الہی سے متقی ہونے کی سند مل گئی۔ لہذا آج سے ہم رمضان بہتر بنانے کا عزم مصمم پختہ ارادہ کر لیں، شعبان کو رمضان کی مثل بنا کر گزاریں، یہی رمضان کا استقبال ہوگا۔ استقبال رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیس بک پر بیٹھ کر یا واٹس ایپ پر بیٹھ کر آمد رمضان کے میسج کرنے لگ جائیں، بلکہ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان گزارنے کی پلاننگ کرنا کہ یہ رمضان میں بہتر سے بہتر کیسے گزار سکتا ہوں، یعنی زیادہ وقت عبادت کو کیسے دے سکتا ہوں، اپنی مصروفیات کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، زیادہ تلاوت کیسے کر سکتا ہوں، اعتکاف کیسے بیٹھ سکتا ہوں،
جیسے ہم عید کی پلاننگ کرتے ہیں کہ عید کے دن یہ پکانا ہے، یہ سوٹ پہننا ہے، یہ جوتا پہننا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، اگر کوئی شخص چاند رات پلاننگ شروع کر دے تو وہ کیا عید گزارے گا؟ تو ایسے ہی رمضان کی پلاننگ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ یہ رمضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر نصیب فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔